السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ سے آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل امید میں، اور آپ اس وقت امید چینل دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کے لیے نئے موضوعات پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ لاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کامیابی کس طرح حاصل کی جائے، مطلب کہ کامیابی کا راز۔ آج یہ ترقی کا دور ہے اور ہر انسان ترقی کے اس دور میں خود کو آگے رکھنا چاہتا ہے۔ وہ انتہائی کمزور اور سست انسان ہوگا جو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی خود کو پیچھے رکھنا یا خود کو تنزلی کی زندگی میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوگا۔ تو ترقی کے اس دور میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال ہمارے وہ بھائی جو اسکول اور کالج اور مدارس وغیرہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اہم ہو جاتی ہے، چونکہ یہ جو دور ہے، جو نوجوان نسل جو ہے ان کے لیے کامیابی حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھتے رہیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں تک یہ پیغام بھی پہنچائیں شیئر کرنے کے ذریعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یوٹیوب پر بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس میں کامیابی کا راز، اس طرح کے بہت ساری چیزیں دیکھ لیجئے۔ اگر آپ معاشرے میں پروقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک اچھے انسان کے طور پر آپ اپنا تعارف معاشرے میں کرانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کامیابی ہر حال میں ضروری ہے۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، کچھ لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، کچھ اسکول میں زیر تعلیم ہوں گے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس وغیرہ میں۔ تو سب سے پہلی چیز کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نصب العین کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ جب تک آپ کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوگا، جب تک آپ کا کوئی پوائنٹ نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا، ہم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیز ہر تمام لوگوں کے لیے، ہر وہ شخص کے لیے ہے جو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہو۔ مثلاً اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، یہ ہمارا نصب العین ہو سکتا ہے، یہ ہمارا مقصد ہو سکتا ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی دوسری فیلڈ میں ہیں، اگر آپ کسی بزنس سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کا یہ ٹارگیٹ رہتا ہوگا، یا اگر ٹارگیٹ نہیں ہے تو آپ کو ٹارگیٹ بنانا پڑے گا کہ ہماری اس منتھ، یعنی اس مہینے اگر ہم نے اتنا انکم کیا ہے تو اگلے مہینے کا انکم ہمارا اتنا ہونا چاہیے۔ تو جب تک ٹارگیٹ نہیں ہوگا، جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک نصب العین ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ بغیر ٹارگیٹ کے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہمیں خود کو احساس کی عدالت میں گھسیٹنا ہوگا کہ ہم اپنا وقت کہاں صرف کر رہے ہیں، کتنا صرف کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے عدالتوں میں ایک جج رہتا ہے، وکیل رہتے ہیں، وکالت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو خود کو، اپنی ضمیر کو احساس کی عدالت میں بٹھانا ہوگا، اور اس سے یہ سوالات کرنے ہوں گے آپ کو کہ ہم نے آج کیا کیا، آج کا وقت ہمارا کتنا، کس جگہ خرچ ہوا، کہاں خرچ ہوا، نہیں خرچ ہوا۔ اس عدالت میں خود پر مقدمہ قائم کرے۔ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، آپ نے فضول وقت خرچ کیے ہیں، فضول وقت ضائع کیے ہیں، تو آپ خود پر مقدمہ قائم کریں اور خود کو مجرم قرار دیں، اور خود کو بھی سزا سنائیں، اور کبھی کبھی بری بھی کر دیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہم خود کو احساس کی عدالت میں حاضری دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا وقت کیوں خرچ کیا، ہمارا یہ وقت ادھر گیا۔ جب ہم یہ کرنے لگیں گے تو یہ بنیاد کامیابی کے لیے یہ دوسری اہم چیز ہوگی۔ اگر آپ نے خود کو احساس کی عدالت میں رکھا تو آپ کامیابی کی طرف آسانی سے بڑھ سکتے ہیں۔ اور کامیابی کے لیے احساس کی عدالت لگانے کا جو سب سے اچھا وقت ہے وہ تنہائی ہے۔ اگر آپ رات میں سونے کے لیے جائیں تو تنہائی میں احساس کی عدالت لگائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ہمیشہ ہر وقت اپنے ٹارگیٹ کے بارے میں سوچے گا۔
یہ بہت اہم چیز ہے. اگر ہمیں ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کا ایک جو اسٹوڈنٹ ہے، جو طالب علم ہے، وہ ہمیشہ اسی کے بارے میں غور کرے گا کہ میں ڈاکٹر کیسے بنوں گا، میری کون سی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے مجھے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ جو تیسری چیز ہے، اس کو دماغ میں رکھنے والی چیز ہے. اگر آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کامیابی کی طرف ہمیشہ لگے رہیں، ذہن کو وہاں سے ہمیشہ کچھ نئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں. چوتھی چیز وقت. جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر آج تک، آپ اس وقت پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جو بھی شخص اس دنیا میں جو بھی کامیاب ہوا ہے، اس کی کامیابی کے پیچھے وقت بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. تو آپ وقت کو غنیمت جانیں، اور ہم سب وقت کو غنیمت جانیں. وقت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتی ہے، بشرط کہ وقت کا صحیح استعمال کیا جائے. تو آپ تضیع اوقات سے بچیں، وقت کو ضائع کرنے سے بچیں، وقت کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی حکمت عملی تیار کریں. آپ ایک اپنا شیڈیول بنائیں، ایک فہرست بنائیں، اور شام کے ٹائم جب آپ سونے کے لیے جائیں یا فرصت میں ہو، تنہائی کا ایک لمحہ ہو، تو وہاں پر آپ جو ہے اپنے پورے دن کا کیلکولیٹ کریں کہ ہم نے دن میں کہاں اپنا وقت خرچ کیا ہے. اگر آپ کارنر پر، چائے خانے پر، یا سنیما گھروں میں، یا فضول باتوں میں اگر آپ نے اپنا وقت خرچ کیا ہے، تو آپ اس کی ایک پوری فہرست بنائیں، شیڈول بنائیں، اور اس کو خارج کریں، اور خود سے یہ عہد لیں کہ کل سے ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو وقت کی اگر آپ پابندی کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومتی نظر آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ ضرور کامیابی کی طرف یا اپنے منزل مقصود پر جلد پہنچیں گے. وقت کی کتنی قیمت ہے اور وقت کس قدر اہمیت ہے، قرآن مجید میں سورہ عصر والعصر، تو قرآن مجید میں بھی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. عصر وقت کو کہا جاتا ہے، زمانے کو بھی کہا جاتا ہے. اب محدثین نے ان کے الگ الگ معنی مراد دیے ہیں، لیکن مطلقاً عصر وقت کے معنی میں ہے، زمانے کے معنی میں ہے. تو اس سے بھی وقت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ایسی نعمتیں ہیں جن سے انسان کما حق فائدہ نہیں اٹھاتے، صحت اور فرصت کے لمحات. تو آپ خیال کیجئے کہ حدیث مبارکہ میں بھی صحت اور فرصت کے لمحات کا ذکر آیا ہے کہ کما حق اس سے انسان فائدہ نہیں. عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس سے بھی فرصت کے لمحات ہوتے ہیں. تو آج چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اینڈرائڈ فون کا زمانہ ہے، تو ہمارے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہوتا ہے، اور اس پر ہم گھنٹوں گھنٹے اپنا وقت فضول گیمنگ ویڈیوز اور فنی ویڈیوز وغیرہ میں جو ہے سنیما بینی وغیرہ میں اپنا وقت خرچ کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے کافی مضر ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو ناکام ہو کر تھک ہار کر کسی موضوع پہ بیٹھ چکا ہو. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس ابھی وقت ہے تو آپ اپنی صحت کی قدر جانیں، اور اپنے جو فرصت کے لمحات ہے اس کی بھی قدر کریں. مفکرین کا وقت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک مفکر وہ کہتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ وقت کیا ہے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ وقت کیا ہے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا، لیکن اگر کوئی نہیں پوچھے تو مجھے معلوم ہے کہ وقت کیا ہے. تو کامیابی کے لیے وقت کی قدر و قیمت کس قدر ضروری ہے، مفکر کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے. ایک مفکر ہے، ان کا کہنا ہے کہ وقت ایک سمندر ہے جس میں کائنات کا جہاز تیر رہا ہے. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب ایک جہاز سمندر میں تیر رہا ہو، اور اگر ملاح کشتی بان جو کشتی چلا رہا ہے اگر وہ سو جائے تو پورے مسافر کی کیا حالت ہوگی اور جہاز کا کیا ہوگا. تو اس لحاظ سے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. عامر بن قیس ایک زاہد متقی ہیں، ان سے کسی نے کہا آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیں، تو انہوں نے جواب دیا تو پھر سورج بھی واپس لے آؤ. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے بھی زاہدوں کے قول سے، قرآن و احادیث سے، مفکرین کے قول سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو وقت ہمارے لیے کس قدر اہم ہے اور کتنا ضروری ہے. آپ اندازہ لگائیے گا کہ نوجوان جو
18 سے 20 یا 22 سال تک عمر ہوتی ہے، یہ زیادہ تر غفلت میں گزر جاتی ہے، جبکہ کچھ کرنے کی عمر یہی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو نوجوان نسل ہے، جو اپنا زیادہ تر وقت اینڈرائڈ فون پر دیتے ہیں، موبائل پر دیتے ہیں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ جب شٹے میں اپنا وقت خرچ کر دیتے ہیں، میرے بھائی بالکل ہرگز یہ نہ کریں۔ یہ وقت جو ہے آپ کی کامیابی کا وقت ہے، یہ وقت اتنا اہم ہے آپ کے لیے، اتنا اہم ہے کہ شاید اس کا اندازہ آپ کو 40 45 50 برس کی عمر میں ہو۔ تو اس وقت کی قدر کریں اور اس کی اہمیت کو جانیں، اور اپنا پورا وقت اپنی پڑھائی میں لگائیں، آپ اپنے ٹارگیٹ کو پانے میں لگائیں، آپ اپنے مقصد تک پہنچنے میں لگائیں۔ تاریخ بغداد کے مصنف خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ جاہز کتاب فروشوں کی دکانیں کرایہ پر لے کر ساری راتیں کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے آج ہمارے مطالعے کی کیا حیثیت ہے، اور ہم کتنا اسٹڈی کرتے ہیں، کتنا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم پورا نصاب پورا کر لیتے ہیں، جہاں تک ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے ہم وہ پوری تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا جو نالج ہے، ہماری جو صلاحیت ہے، وہ اس میں نکھار پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مطالعہ کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، جبکہ یہ کافی اہم چیز ہے۔ بغیر مطالعے کے کبھی بھی علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، ذہن میں کشادگی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اور ہمارا ذہن وسیع نہیں ہو سکتا ہے، ہماری فکر وسیع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مطالعہ بہت ضروری ہے۔ آپ جس فیلڈ میں ہیں، اگر آپ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں یا کھیتی کسانی سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو تجربے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اپنے بڑوں کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے مسلسل کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک شیڈیول بنا سکتے ہیں، ایک فہرست بنا سکتے ہیں، تجزیہ اوقات کی وجوہات اور ان کی صورتیں، آپ کا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے، کس وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے ایک شیڈیول بنائیں۔ اس میں 3-4 چیزیں ہو سکتی ہے، ذاتی اور نفسیاتی چیزیں ہو سکتی ہے، معاشرتی نظام سے مجبور ہو کر بھی آپ اپنا وقت خرچ کر رہے ہوں، تصوراتی زندگی جو آدمی سوچتا رہتا ہے میں ہوائی جہاز اڑا لوں، میں دن میں لاکھوں روپے کما لوں، تو یہ بہت ساری خیال ایک انسان کے ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ صرف خیال سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ سپنا دیکھ رہے ہیں تو سپنا دیکھیے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کی طرف ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے ناکام ہونے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ کاموں کا منصوبہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر چیز جو ہم کرنا چاہتے ہیں جب اس میں کٹھنائی پیدا ہوتی ہے، مشکل پیدا ہوتی ہے، تو ہم اس کو درکنار کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز میں مشکلیں ہوتی ہیں، مشکل کے بعد ہی آسانی ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد مشکل ہے۔ تو آپ مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں، تبھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہر ملنے والا فرد دوست نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو اپنا زیادہ وقت نہ دیا جائے۔ موبائل فون کا استعمال کیا جائے مگر مناسب کاموں میں کیا جائے۔ گیمنگ، چیٹنگ اور فضول ویڈیوز، فنی ویڈیوز اور مووی وغیرہ دیکھنے سے پرہیز کیا جائے، چونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی جگہ بہتر اور مناسب یہ ہوگا کہ آپ مطالعے میں آپ اپنا وقت لگائیں، اسٹڈی کریں، آپ اپنی فکر کو کشادہ کریں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، کامیاب انسان اگر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کل کے لفظ سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کل ہم اس کے بارے میں سوچیں گے۔ تو یہ لفظ کل جو ہے، کل کریں گے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے، کل یہ ایک دھوکہ ہے۔ دانا کے رجسٹر میں کبھی بھی کل کا لفظ نہیں ملتا، البتہ بیوقوفوں کے رجسٹر میں کثرت سے کل کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اپنا ایک مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کامیابی ضروری ہے، اور کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنی زندگی کا نصب العین متعین نہیں کریں گے اور ایک فہرست کے تحت، شیڈیول کے تحت اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر راحت نوری کا بھی شعر یاد آتا ہے کہ روایتوں کی صفحیں توڑ کر آگے بڑھو ورنہ
جو تم سے آگے ہیں وہ تمہیں راستہ نہیں دیں گے۔ اور ایسے موقع سے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو وہ جملہ بھی بہت تاریخی جملہ ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے کہا تھا، سپنے وہ نہیں جو سو کے دیکھے جاتے ہیں، بلکہ سپنے وہ ہیں جو سونے نہ دیں۔ تو اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر، کامیاب انسان بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو وہ سپنا سو کے مت دیکھیے، بلکہ ایسا سپنا دیکھیے جو آپ کو سونے نہ دے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور یہ نالج، یہ جانکاری آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم۔